ہمارے دین میں اس کا کیا کانسیپٹ ہے. کچھ لوگ تو ہر چیز میں نظر کا اثر ماننے شروع ہو جاتے ہیں اور کچھ کسی چیز میں بھی اثر نہیں مانتے. تو اعتدال کی راہ وہی ہے جو ہمارے دین کی ہے کہ لگ بھی سکتی اور نہیں بھی لگ سکتی، بِإِذْنِ اللہ ہی سب کچھ ہوتا ہے. تو آج کی آیات میں ہم دیکھتے ہیں سورۃ یوسف کی، جس میں یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو لوگوں کی نظر بد سے بچانے کے لیے ایک خاص حکم دیتے ہیں. آیات سنیے، پھر اس کے بعد ان کی ہلکی پھلکی وضاحت کریں گے. اور یعقوب نے کہا، اے میرے بیٹو، تم سب شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ تم مختلف دروازوں سے الگ الگ داخل ہونا، اور میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز سے تمہیں نہیں بچا سکتا. حکم تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، اسی پر میں نے توکل کیا، اور اسی پر پس چاہیے کہ توکل کرنے والے توکل کریں. اور جب وہ شہر میں اسی طرح داخل ہوئے جس طرح ان کے والد نے انہیں حکم دیا تھا، تو انہیں اللہ کے مقابل کوئی چیز کام نہ آئی، سوائے اس کے کہ یعقوب کے دل میں ایک خیال آیا تھا جسے اس نے پورا کیا. اور بے شک وہ البتہ علم والا تھا جو ہم نے اسے سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. یعقوب علیہ السلام نے جب بنیامین کو باقی بیٹوں کے ساتھ مصر بھیجا تو اس وقت انہیں نصیحت کی کہ اے میرے پیارے بچوں، تم سب ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا. یا بنیہ، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، یہ سائیڈ نوٹ ہے، بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ان بچوں نے کتنی تکلیف دی تھی. یعقوب علیہ السلام زندگی بھر کا روگ لگا لیا تھا، اپنے بھائی کو بظاہر مار ڈالا تھا، ختم کر دیا تھا، لیکن باپ کا رویہ کیسا رہا اولاد کے ساتھ؟ وہ ان پہ ناراض نہیں ہوئے، انہوں نے ان کو گھر سے نہیں نکالا، انہوں نے ان کو تانے نہیں دیے، انہوں نے ان کو بات بات پر ڈانٹا نہیں، بلکہ یا بنیا کہہ کے پکارتے. اس میں تربیت اولاد کا ایک بہت بڑا پہلو چھپا ہوا ہے کہ اولاد اپنی ہی ہے نا، جو بھی کرے وہ اپنی ہی ہے نا. اگر آپ ان کے لیے نہیں تو پھر کون ہوگا؟ وہ کچھ بھی کریں، آپ کو محبت سے، پیار سے اور خیر خواہی کے ساتھ ان کی تربیت کرنی ہے، ان کو اپنا بنانا ہے، ان کی غلطیوں کو معاف کرنا ہے، انہیں سیدھے راستے پہ لانا ہے. کیونکہ محبت جو کچھ کر سکتی ہے وہ نفرت نہیں کرتی. یعنی کتنی تکلیف ہوگی ان کے دل میں، اور کتنا مشکل ہوتا ہے کہ جب بچوں کی طرف سے تکلیف بھی پہنچے اور پھر انسان انہیں گلے بھی لگائے اور انہیں پیار سے بھی بلائے. لیکن بہت سے والدین اس کی پرواہ نہیں کرتے، اور وہ اگر بچوں نے کوئی ایسا کام کر لیا ہے جو قتل سے بڑا کیا جرم ہو سکتا ہے، باقی جرائم تو اس سے چھوٹے ہی ہوتے ہیں، اگر انہوں نے کوئی ایسا کام کر لیا ہے تو اس کہتے ہیں ہمیں شکل نہ دکھاؤ، تم گھر سے نکل جاؤ، اور ڈسون کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. ایسے بچوں کی زندگی حرام کر کے رکھ دیتے. تو بہرحال کہتے ہیں میرے پیارے بچوں، تم سب ایک دروازے سے شہر میں نہ جانا. انہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے سفر کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، بلکہ مصر میں مختلف دروازوں سے ایک ایک دو دو کر کے داخل ہونا، تاکہ تم لوگوں کی نگاہ میں نہ ہو، تمہیں بری نظر نہ لگے. کیونکہ آپ کو پتا کہ فلسطین کے لوگ ویسے بھی کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، اور پھر وہ سارے جوان لڑکے اور وہ سارے کے سارے ایک گروپ بن کے اگر ایک ہی جیسی شکلوں جیسے وہ داخل ہو رہے ہوں تو کوئی بھی دیکھے گا تو جو نظر موجب ہوتی، تعجب والی، حیرانگی والی، خوشی والی، وہ ان کو نقصان دے سکتی ہے. چونکہ وہ خوبصورت تھے، طاقتور تھے، مضبوط نوجوان تھے، تو انہیں ڈر تھا کہ نظر لگے گی. اور ساتھ ہی پھر کہا کہ میں اپنی اس تدبیر کے ذریعے اللہ کی قضاء و قدر کو نہیں ٹال سکتا. سبب اختیار کرنا ہمارا کام ہے، لیکن باقی پھر اللہ کے ہاتھ میں ہے. یعنی احتیاط تقدیر کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی. تمام فیصلے اللہ کے اختیار میں ہیں، اس میں کسی اور کا کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے میں اس پہ توکل کرتا ہوں. تو ایسے تمام معاملات جن کے معاملے میں انسان کا دل چھوٹا ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، انسان کو چاہیے کہ تدبیر اختیار کرے اور باقی اللہ پہ بھروسہ کرے اور اپنا دل ہلکا کر لے. تو کہتے ہیں کہ تمام لوگوں کو بھی صرف اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی وہ ساتھ دوسروں کو بھی سبق سکھا رہے ہیں. تو بہرحال یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر پہنچ کر والد کی نصیحت کے مطابق مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہوئے، لیکن ہوا وہی جس کی کھٹک تھی ان کے دل میں کہ بنیامین کے ساتھ وہ واقعہ پیش آ گیا اور بنیامین کو انہیں وہیں چھوڑنا پڑا. وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اے بچوں ایک دروازے سے نہیں مختلف دروازوں سے داخل ہونا. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. یعنی انسان اپنا مطلوب اور مقصود توکل کے ذریعے ہی حاصل کر سکتا ہے. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. تو پھر جب وہ اسی طریقے پہ داخل ہوئے جس پہ ان کے والد نے انہیں گائیڈ کیا تھا، لیکن وہ تدبیر ان کے کام نہ آئی. إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا، مگر یہ ایک ایسی ایک ضرورت تھی، ایک حاجت تھی، ایک تڑپ تھی جو یعقوب علیہ السلام کے دل میں تھی
کہ جس کو انہوں نے پورا کیا تھا. یعنی ایک خیال تھا جو انہوں نے بیان کر دیا، اور ان کا خیال ایسا ویسا نہیں تھا. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، وہ ہمارے دیے ہوئے علم کی بنا پر صاحب علم تھا. اس نے علم کی بنا پر یہ بات کہی تھی. یہ ہے اہم نقطہ کہ ان کو پتا تھا کہ نظر لگتی ہے، اور انہوں نے علم کی بنا پر ہی تدبیر اختیار کی تھی، اور علم کی بنا پر یہ کہا تھا کہ اللہ کی تقدیر کو میں نہیں ٹال سکتا، اور علم کی بنا پر ہی کہا تھا کہ توکل کرنا. اور ساتھ ہی کہتے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اکثر لوگ یہ حقیقت جانتے نہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب نہیں سمجھتے، اور وہ سمجھتے کہ پھر کوئی تدبیر اختیار نہیں کرنی چاہیے. بھروسہ کرے لیکن اسباب بھی اختیار کرے. تو ان آیات سے جو بات خاص طور پر پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ نظر بد کا وجود ہے، اور اس سے بچنے کے لیے اسباب اختیار کرنے چاہیے. تقدیر پر بھی یقین رکھنا چاہیے. خالص توحید کی طرف توجہ دینی چاہیے. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں پیغمبر ضرور ہوں لیکن اللہ کے فیصلے میرے ہاتھ میں نہیں ہیں، اللہ کی تقدیر سے میں تمہیں نہیں بچا سکتا. سبحان اللہ. پیغمبر کہہ رہے پیغمبر نہ دنیا میں لوگوں کو برے انجام سے بچا سکتے ہیں اور نہ آخرت میں بچا سکتے. ان کا کام پیغام پہنچانا ہے بس. اور زندگی کا ایک اہم اصول ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اگر ہمیں اپنے روزمرہ کی زندگی میں کسی چیز کا خطرہ محسوس ہو رہا ہو تو اس کے بارے میں ہمیں محتاط رہنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زندگی روکی تو نہیں جا سکتی. احتیاط کا مطلب سفر روک دینا نہیں ہوتا. مثلاً آپ کو کہیں پہنچنا ہے اور آپ کو ڈرائیونگ کرنی ہے اور آپ کو ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، تب آپ کو میں احتیاط کر رہی ہوں، گھر میں بیٹھ رہی ہوں کہ ڈرائیو کیا تو ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اس لیے میں نہیں نکل رہی. نہیں، آپ احتیاط کریں لیکن اپنا کام بھی کریں اور پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں. تو بہرحال یہ تھا نظر بد کے بارے میں قرآن سے جو حکم ہمیں ملتا ہے یا واقعہ ہمیں ملتا ہے، اور اسی طرح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار معاملہ کر رہے تھے. تو ان ساری باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہرحال نظر بد کا ایک وجود ہے اور یہ لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہے.